شامل کرتے ہیں کاموں کی یونین آف جرنلسٹ کے نائب صدر محمد نوید گورایا کی پریس کلب احمد آباد کے سینئر نائب صدر کے جواں سالہ بیٹے کی وفات پر ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ موڑ احمد آباد پریس کلب کے سینئر نائب صدر جاوید یوسف سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے محمد نوید گورایا کا کہنا تھا کہ یونین آف جرنلسٹ کاموں کے تمام ممبران آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پولیس احمد آباد کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے تحصیل کاموں کی اور ضلع گوجرانوالہ کے صحافیوں نے متحد ہو کر جاوید یوسف کے بیٹے کے قاتلوں کو جلد از جلد کیفی کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ ڈی ایس پی کاموں کو جلد ملنے کی یقین دہانی کرائی۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ پاک پتن ڈی پی او نصیب اللہ خان کا پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ جمال چوک کا دورہ۔ چوری ڈکیتی کی روک تھام کے لیے گشت کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی اور پودا بھی لگایا۔ پاک پتن کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان نے پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ کا جمال چوک کا دورہ کیا۔ انہوں نے موٹر سائیکل چوری ڈکیتی، مویشی چوری ڈکیتی اور دیگر وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پی ایچ پی گشت کرنے کے لیے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن پی ایچ پی چیک پوسٹ جمال چوک پر تعینات سٹاف کو بہترین کارکردگی اور صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات پر اے ایس آئی چوکی انچارج رانا سعید احمد، محرر تنویر سمیت اے ایس آئی انور محمد سلیم پیٹرولنگ پولیس کے چاق و چوبند دستوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان بھی کیا اور پیٹرولنگ چیک پوسٹ جمال چوک میں پودا بھی لگایا۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ ملک محمد رفیق بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں آثار قدیمہ کا خزانہ اب سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنے گا۔ معاملے خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب احسان خاور کا آثار قدیمہ کی مختلف مقامات پر جاری کاموں کے حوالے سے پیش رفت لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ احسان خاور نے کھاریاں کے مقام پر مغل دور کی بنی ہوئی باہر والی باولی پروجیکٹ ٹیم سے میٹنگ کی اور پروجیکٹ کی تفصیلات کے حوالے سے کام کا جائزہ لیا۔ کوڑے کے ڈھیر ہٹا کر کھدائی کا کام جاری ہے، کنویں کی تہہ تک ٹیم پہنچ چکی ہے۔ مزید احسان خاور کا کہنا تھا ملبہ ہٹانے سے بوسیدہ حصے کے ساتھ ساتھ پتھروں کی دیواریں بھی نکل کر سامنے آئی ہیں۔ خستہ حالی کا شکار باولی کی اصل ساخت کے مطابق بحالی کا کام جاری ہے۔ داخلی دروازے اور اندرونی محراب کی اصل حالت کے مطابق بحالی کرنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ باہر والی باولی کو بحال کر کے اسے بھی دوسری سائٹس کی طرح روشن کیا جائے گا۔ کام مکمل کرنے کے بعد یہاں عوامی سہولیات یعنی بینچز اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے بورڈز بھی لگائے جائیں گے۔ مقررہ مدت میں اسے مکمل کر کے سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ مغل دور میں بننے والے اس باولی کو مسافروں کو ٹھنڈا پانی پلانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ باولی مغلیہ دور کے فن تعمیر کا ایک مثالی نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ اس کی بحالی کا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور رواں مالی سال میں بحالی کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ ملک راجہ مختار کی رپورٹ کے مطابق فاضل پور گزشتہ روز ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر امجد اسلام جامپور اور اے او محبوب الہی مرکز دادل پرائمری اسکول ٹی بی سولگی رانا نگر میں غریب پسماندگان بچوں میں یونیفارم تقسیم کیے گئے۔ ہیڈ ماسٹر پرائمری اسکول رانا نگر مرکز دادل ٹی بی سولگی کی بہترین کارکردگی کی کوئی مثال نہیں۔ تفصیل کے مطابق ٹیچر محمد عبدالغفار، محمد عارف، محمد اصغر، ماسٹر فدا حسین، ماسٹر اعجاز اور شیخ عطا اللہ پی ایچ پی ماسٹر بچوں پر توجہ اور اپنے علاقہ کی مدد اور ٹیچروں کے ذاتی تعاون سے 5 مرلہ پلاٹ لے کر اسکول میں شامل کیا گیا۔ اسٹاف کی بھرپور کوشش اور کاوش کو علاقہ مکین سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپٹی ایجوکیشن ڈاکٹر امجد اسلام نے مختلف اسکولوں کا وزٹ کیا اور انہوں نے مزید کہا کہ اسکول کو مزید اپ گریڈ کیا جائے، 2 لیڈیز ٹیچر اور 2 جینٹس ٹیچر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ 3 کمرے تعمیر کیے جائیں۔ بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ علاقہ مکینوں سے بات چیت معززین علاقہ اور سماجی کارکن شیخ محمد نواب، ڈاکٹر یونس اللہ بچایا، نمبردار اور بچوں کے والدین نے شرکت کی۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں وانڈو کے قریب 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے 3 افراد شدید زخمی۔ جی ہاں، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وانڈو کے قریب 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے 3 افراد شدید زخمی۔ نوید گورایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی کے نواحی گاؤں وانڈو کے قریب 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دونوں موٹر سائیکلیں تیز رفتاری کے باعث آپس میں ٹکرائیں، جس کے نتیجہ میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم کاموں کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم نے فوری طور پر امدادی کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طور پر سول ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کر دیا۔ کم عرصے میں صحافت میں نام کمانے والے مہران ٹی وی کے سینئر رپورٹر رئیس احمد علی چانڈیو کی سالگرہ بڑے ہی والہانہ طریقے سے منائی گئی۔
سالگرہ کے موقع پر سینئر صحافی رئیس احمد چانڈیو کو دوستوں نے مبارکباد پیش کی اور اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ تمام دوستوں نے اس موقع پر رئیس احمد کی صحافت میں خدمات کو بھی سراہا اور ہمیشہ مثبت صحافت کرنے پر ان کو سلام پیش کیا۔ آخر میں ان کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کی گئی۔ رئیس احمد کی طرف سے تمام دوستوں کی محبت کو سراہا گیا اور انہوں نے تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔